अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD और मैं हूं आपके साथ उमर बशीर। मैं हूं मारिया नज़ीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है, जबकि फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल से मुतालिक 7 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। मैंने तो पहले ही दिन कहा था, किसी को एतराज़ है तो बता दे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा, आप किस बात पर इस अदालत के मौजूद जज पर एतराज़ उठा रहे हैं। एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार है, कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपकी चॉइस पर बेंच नहीं बन सकते। मजीद कहा कि एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये केस है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ उठा दिया है। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाएं। एतजाज़ अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनके जो पिटीशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बताते खुद तौहीन अदालत है, तो उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से मेरी मैं 100 रुपया फीस दी है इसमें। नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर करना चाहिए और उसमें बाद में आगे करेंगे, अब बाकी का बाद में आगे करेंगे। सवाल है, आपने बतौर दरख्वास्त गुजार तो एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये केस है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच पर शामिल होने पर एतराज़ उठा दिया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल से मुतालिक 7 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान बताइएगा। जी, इस मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच दूसरी बार तहलील हो चुका है। पहले इन दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें जस्टिस काजी फायजीज़ा और सरदार तारिक ने खुद को रिफ्यूज किया था। उसके बाद 2 दिन तक इस केस की समाअत चलती रही और आज अचानक से अटॉर्नी जनरल की जानिब से बेंच के रूबरू ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ किया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह पर कि वो इस बेंच में शामिल ना हो, तो यही बेहतर है, क्योंकि उनके कंडक्ट पर ऐसी सूरत में असर पड़ सकता है कि जब एक दरख्वास्त गुजार का उनसे एक वाज़ेह ताल्लुक है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि मैंने तो पहले दिन ही जब समाअत का आगाज हुआ था तो तब ही कहा था कि अगर किसी को मेरे इस बेंच में होने पर एतराज़ है तो वो बता सकता है और फिर हम प्रोसीडिंग का आगाज करें। तब तो किसी ने बेंच पर एतराज़ नहीं उठाया, तो अब ऐसा क्या हो गया है। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि मेरा ज़ाती तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में होने पर कोई एतराज़ नहीं है। ये वफाकी हुकूमत की इन एडवाइस है जो कि मैं इस बेंच को पास कर रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि ये वफाकी हुकूमत किस तरह का कंडक्ट अपना रही है, प्लीज डोंट मलाइन अस, और आप किस बात पर। इमरान, ये खबर आ रही है कि अदालती अमले के मुताबिक 11 बजे दोबारा जो बेंच है वो तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से भी बताएगा, क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब तीसरी बार एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा
اور ان درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ پھر سے ہوگی۔ چیف جسٹس کی جانب سے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ امکان یہ ہے کہ جو 6 ججز ان درخواستوں پر سماعت کر رہے ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے، اور یہ چیف جسٹس کی توانائی ہے کہ وہ کسی اور جج کو بھی اس بینچ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اور عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 11 بجے دوبارہ بینچ بیٹھے گا اور ان درخواستوں پر سماعت کا آغاز پھر سے ہوگا۔ ٹھیک ہے عمران، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل بڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جو پیش رفت ہے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں۔ عدیل، آپ آگاہ کیجیے گا کیا معاملہ چل رہے ہیں، کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ 11 بجے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ جی بالکل، اس وقت جج صاحبان چیمبر میں موجود ہیں، مشاورت ہو رہی ہے اور لائکلی ہے کہ 6 جج صاحبان اس کیس کو سنیں گے، اور یہ کیس ایک ایسی سٹیج پہ تھا بالکل اپنے کنکلوژن کی جانب بڑھ رہا تھا، اگرچہ جو پرائم منسٹر کی جانب سے ایک بڑے طاقتور وکیل کو میدان میں اتارا گیا اور اس کے بعد ابھی بڑے اہم آرگومنٹس بھی ہونے تھے، لیکن یہ کیس اب چند گھنٹوں کا رہ گیا تھا۔ ایسے میں جو وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ جج صاحب کو بینچ سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا، اور فیصل صدیقی نے کہا کہ ہمارے اساتذہ کرام نے کہا کہ جب کیس ہارنے لگتا ہے کوئی تو وہ پھر اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے بچنے کا کہ بینچ پہ اعتراض کر دیا جائے، تو وفاقی حکومت کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ کیس شاید ہار رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے بینچ پہ اعتراض کر دیا ہے۔ تو چیف جسٹس نے بھی اس بات پہ حیرانی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بینچ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب جسٹس منصور علی شاہ نے خود یہ کہہ دیا کہ وہ اس کیس کا حصہ نہیں بن سکتے، اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے، تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اب جج صاحب نے چونکہ خود کہہ دیا تو اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں رہا تھا، تو اب بینچ نے تحلیل ہی ہونا تھا ان کے اس رضامندی کے بعد کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہیں گے، کیس کو نہیں سنیں گے۔ تو اب 6 رکنی بینچ اب کیس کی جب سماعت کرے گا تو اس کے بعد آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ آج پرائم منسٹر کے وکیل کو سنا جانا ہے، اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں ان کو سنا جانا ہے، تو یہ اپنے کنکلوڈنگ سٹیج کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ اشارہ عدالت دے چکی ہے کہ یہ کیس آج شام کو یا کل تک اس کو عید کی چھٹیوں سے قبل کنکلوڈ کر لیا جائے گا۔ تو اب سے چند منٹس بعد ہی نیا روسٹر آ جائے گا، اور اس کے بعد 11 بجے کا ٹائم عدالتی عملے کی جانب سے دیا گیا ہے۔ عام طور پہ جو لارجر بینچ ہوتے ہیں یہ 11:30 بجے کے بعد بیٹھتے ہیں، لیکن اس کیس کی حساسیت۔ اچھا عدیل، ایک سوال ہے کہ جس طرح یہ بینچز ٹوٹ رہے ہیں تو یہ بینچز کا اس طرح ٹوٹنا پروسیڈنگ کو کتنا افیکٹ کر سکتی ہے یہ چیز؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور انہوں نے ایک بہت بنیادی نقطہ جو ہے اس کو اٹھایا، تو ایک ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کی جانب سے اگرچہ اس میں کوئی ایسا آئینی قانونی نقطہ یا اعتراض نہیں اٹھایا گیا، لیکن ان پر چونکہ اعتراض آ گیا تو بینچ کی جو ایک پیس ہوتی ہے کیس کو سننے کی وہ یقیناً ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ یہ جج صاحبان کے لیے بھی ظاہر سرپرائز تھا، اور اس میں پہلے دن ہی یہ واضح ہو چکا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر کوئی اعتراض جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے، انہوں نے خود ہی اگر پوچھ لیا تھا، اور اس کے بعد جانب سے اعتراض ہونا اور اس کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس اعتراض پر اعتراض کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ کیا گیا، لیکن جب جج صاحب نے خود یہ ڈیسیژن لے لیا تو یہ یقیناً اس کیس کی پروسیڈنگ کے لیے ایک دھچکا ضرور ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس کیس سے الگ ہونا اور جس انداز سے وہ الگ ہوئے اور انہوں نے جو نکات اٹھائے تھے، اور اس کے بعد جسٹس سردار طارق نے ان کی توثیق کی، وہ بینچ سے الگ ہوئے، تو اس نے ایک ڈیبیٹ کو ضرور جنم دیا اور ایک نئی بحث نے ضرور جنم لیا۔ تو اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں فروغ نسیم جو ہیں وہ کن نکات کو اٹھاتے ہیں، کیا ان گراؤنڈز کو ٹچ کیا جائے گا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور ان کی جانب سے بینچ سے خود کو الگ کیا گیا تھا، 2 ججز کی جانب سے الگ کیا گیا تھا۔ تو ایسے میں اب جب عدالت بیٹھے گی اور عدالت چونکہ یہ تو ابھی پروسیڈنگ آلموسٹ شروع ہی ہوئی تھی اور اعتراض سامنے آ گیا، تو آج کی پروسیڈنگ میں اب باقاعدہ ابھی شروع ہونا ہے جس میں اس کیس کے میرٹ سے متعلق آرگومنٹ سامنے آنے ہیں۔
ٹھیک ہے عادل، جیسے کہ آج کی پروسیڈنگ میں ابھی شروع ہونا ہے اور بینچ ایک مرتبہ پھر سے بھی تشکیل دیا جانا ہے، تو جب سماعت کو پچھلے ہفتے جب اتوار کی چھٹی کی وجہ سے ملتوی کیا گیا تھا پیر کے روز تک کے لیے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ منگل تک ہم کوئی فیصلہ سنا دیں، منگل تک کسی فیصلے پر پہنچ جائیں۔ اب جو آج پیشرفت ہوئی ہے، بینچ ایک مرتبہ پھر سے ٹوٹا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا دیکھ رہے ہیں، اور قانونی ماہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کس طریقے سے اب یہ کیس آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، اگر تو نئے ججز کی انکلوژن ہوتی ہے بینچ میں تو اس میں ڈسٹربنس ضرور ہوتی ہے، اس میں پھر ان کو نئے سرے سے کیس کو سمجھنا پڑتا ہے، فائلیں پڑھنی پڑتی ہیں، تمام جو آرگومنٹس ہیں یا تحریری طور پہ جو دیے گئے گزارشات ہوتی ہیں ان کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے موجود جج صاحبان ہی اس کو کنٹینیو کریں گے، جو کہ ایسا ہی لگتا ہے اور اس میں کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نظر نہیں آتا، تو ایسے میں اس کیس کی جو کنٹینیوٹی ہے، اس کا تسلسل ہے، اس پہ سچ کوئی ٹائم کے حوالے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک ڈسٹربنس ضرور بن گئی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو درخواست گزاروں کے وکلاء ہیں وہ اس پر حیران تھے اور وہ اس عمل کو روکنا چاہتے تھے کہ بینچ نہ ٹوٹے، کیونکہ ظاہر ہے ایک جو تسلسل تھا چیزوں کا، آرگومنٹ جس انداز میں آگے چلنے تھے، تو ایک اور جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ریلیونٹ کوسچن، جو اتنے اہم ترین کوسچن جن جج صاحبان نے اٹھائے ہیں، اس میں سر فہرست جسٹس منصور علی شاہ وہ یہ کوسچنز اٹھا رہے تھے اور بہت ریلیونٹ پرٹیننٹ کوسچنز تھے جن کی بنیاد پہ یہ کیس آگے بڑھ رہا تھا، تو یقیناً ایک انتہائی قابل ترین جج صاحب جو اس کیس کی سمجھ بوجھ رکھنے والے جج صاحب جو ہیں، تو وہ ان کا ایک بینچ 11 بجے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد عمران بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔